اهلا وسهلا مرحبا. وعلیکم السلام. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ کل ہم نے 17 پارے کا خلاصہ مکمل کیا تھا. آج ہم 18 پارے کی شروعات کرتے ہیں. کیونکہ 18 پارے میں سورۃ المومنون اور سورۃ النور تھا، تو میرا ارادہ یہی تھا کہ انشاءاللہ آج ہم سورۃ النور کو بھی مکمل کریں گے، لیکن ہم سورۃ النور کو اسکپ کر کے ہم سورۃ الفرقان کا خلاصہ دیکھیں گے. اور انشاءاللہ کل ہم سورۃ النور کو تھوڑا ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے، کیونکہ کچھ اس میں ایسے احکام ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، کچھ جو فرائض ہیں، تو اس کو کل ہم تھوڑا سا کنٹینیویشن میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ آج ہمارے کلاس کے ممبر سسٹر نیلوفر تلاوت کریں گے. جی نیلوفر. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو موردون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. بارک اللہ فیکم سسٹر نیلوفر. وَإِيَّاكُمْ. سورۃ المومنین کی قد افلح کی یقیناً مومن فلاح پا گئے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ایک ان کی ہمت افزائی ہوئی ہے، انہیں خوشخبری ملی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ڈکلیئر کر دیا ہے کہ بے شک جو مومن ہیں وہ فلاح پا گئے. فلاح مینس سکسیس، کامیابی، ایسی کامیابی جو دنیا کے لیے بھی ہے اور ایسی کامیابی جو آخرت کے لیے بھی ہے. کیونکہ جب اس زمانے میں کچھ سب سے پہلے جو ہجرت ہوئی تھی وہ حبشہ میں ہوئی تھی. لیکن سب سے پہلے جو ہجرت تھی وہ حبشہ تھی. جب کچھ صحابہ اکرام جو لوگ ایمان لے آ رہے تھے، ٹھیک ہے، اب کفار مکہ کے جو سردار تھے، کفار مکہ جو تھے تھوڑے پاورفل تھے، ان لوگوں نے اتنا پریشان کیا تھا، اتنا ظلم و ستم تھا کہ ایک حد تک کہ مسلمانوں کو، مومنوں کو وہاں سے اپنا گھر، اپنا وطن چھوڑ کر انہیں سب سے پہلے فرسٹ ہجرت حبشہ کرنا پڑی تھی. اب اس زمانے میں جب یہ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ 18 عورتیں اور 83 مرد، ٹھیک ہے، آدمی، یہ لوگوں نے فرسٹ جو ہجرت کی ہے وہ حبشہ کی ہے. ٹھیک ہے، اسلام کی جو پہلی ہجرت ہے، کیونکہ اتنا پریشان کیا جا رہا تھا کہ وہاں پہ رہنا ان کے لیے مشکل تھا. اب اس زمانے میں ایک بار آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سورۃ النجم کی تلاوت کی. جب سورۃ النجم کی تلاوت کی تو تلاوت کے دوران آیت سجدہ آئی. ٹھیک ہے، جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ کے وقت سجدہ کیا، ان کے ساتھ میں جو بھی مومن تھے، مومنوں نے بھی سجدہ کیا. ٹھیک ہے، جتنے مومن تھے سب نے سجدہ کیا، اور اس مجلس میں اس دوران کفار بھی موجود تھے، تو کفاروں نے بھی سجدہ کیا. اب جب کفاروں نے سجدہ کیا تو یہ بات، ٹھیک ہے، یہ غلط فہمی اگر کفاروں نے سجدہ کیا تو جتنے بھی کفار ہیں کی جو قریش کے لوگ ہیں مکہ کے، وہ مومن ہو چکے ہیں، وہ مسلمان ہو چکے. اب یہ بات حبشہ تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے، حالانکہ ان لوگوں نے صرف سجدہ کیا تھا، لیکن یہ بات کہ ان لوگوں نے اسلام لا لیا، یا جو قریش ہیں، جو کفار ہیں، ان لوگوں نے بھی اسلام لا لیا. اب جو حبشہ کے لوگ تھے، اب انہیں لگا کہ شاید اب وہ تو حبشہ میں ہے، لیکن انہیں یہ لگا، ایک غلط فہمی ہوئی، خوش فہمی ہوئی کہ اب مکہ کا جو بھی تھا، جو وقت ہے، وہ شاید اچھے ہو گیا ہے، یا کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کے حالات چینج ہو گئے ہیں، ان کے حالات پلٹ گئے ہیں. اب یہ سوچ کر، حالانکہ وہ حبشہ میں تھے، ٹھیک ہے، جو بادشاہ تھا نجاشی اس کے انڈر میں تھے اور اچھے طرح سے تھے، لیکن اب اپنے وطن تو واپس آنا ہے نا، ان کا وطن تو مکہ ہی تھا. لیکن انہیں یہ غلط فہمی ہوئی کہ اب ان کے جو حالات ہیں وہ اچھے ہو گئے ہیں، اور کفار جو بھی مکہ کفار ہیں یا قریش سب نے ایمان قبول کیا. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. اب جب وہ واپس آئے مکہ میں تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے.
ان کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے. اب یہ سوچ کر جو کفار مکہ ہیں انہوں نے کہنا شروع کیا، انہیں لگا کہ کون ہے جو ان کی ہمارے علاوہ مدد کر سکیں گا. ٹھیک ہے، جو مسلمان ہیں اگر ہم ان کی مدد نہ کریں گے، ٹھیک ہے، اب اگر ہم ان کے حالات کو تنگ کر دیں گے تو کون ہے جو ان کی مدد کرے گا. تو اس بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی مومنون کی خود افلاح کی یقیناً گارنٹی کے ساتھ میں یقین دلا کر ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جو مومن ہیں وہ فلاح پا گئے ہیں. تو بے شک جو مومن ہے ان کے لیے کامیابی ہے. جس کسی کا بھی کیمرہ چالو ہے بند کیجیے پلیز. یقیناً مومن فلاح پا گئے ہیں وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آگے ہمیں آیاتوں میں اللہ رب العالمین نے جو مومن ہیں ان کی صفاتیں کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بس مومن وہ نہیں ہے جو اللہ کو مانتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کی ماننا ہے. اللہ کو ماننے والے بہت ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بہت ہے، لیکن جو اللہ کی مانتے ہیں وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ کی ماننا ہے. اللہ کو مانتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے، ان کے جو حکم ہے، ہمیں اس کو ماننا ہے. لیکن بس اللہ کو ماننے والے تو مشرکین بھی تھے کہ ہاں ہم اللہ ہے، اس بات کا علم تو انہیں بھی تھا، اس بات کا یقین انہیں بھی تھا اللہ ہے. ٹھیک ہے، بس اللہ کو نہیں ماننا ہے. جو باتیں اللہ نے ہم سے کہی ہے، جو احکام ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کو ماننا ہے. اب مومن کیا ہے؟ اگر ہم خود کو مومنہ کہتے ہیں، اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تو مومنہ ہیں، تو مومنوں کی صفاتیں کیا ہیں؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خشوع ہمیں اس بات کی خوشی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے ہماری جو مائنر ملاقات کہتے ہیں نماز کو، ٹھیک ہے، کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کہا گیا کہ ہمارے دل میں اتنا ایمان ہونا چاہیے جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں. ہم جو سورہ جو ہم دعائیں کر رہے ہیں وہ کنورزیشن ہے، ہم اللہ سے کنورزیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک خوشی ہونا چاہیے. اب دو جان پہ نماز تو مینس منافق بھی تو نماز پڑھتے ہی تھے، لیکن منافقوں کی نمازوں میں اور مومنوں کی نماز میں ایک فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ڈفرینس ہوتا ہے. تو ہمیں خود کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے نمازوں میں کتنا خوشی ہے، ہم کتنی خوشی سے، کتنے ایکسائٹمنٹ سے ہم نماز پڑھتے ہیں. کیا ہم اس کو ایز اے برڈن کے طور پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا ہم خوشی کے ساتھ میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اپنے اللہ کی عبادت اس یقین کے ساتھ کرو گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس طرح سے عبادت کرنا ہے. ہم جب نماز کے لیے جائیں اس حالت میں جائیں، ہمارے مائنڈ کو ہمیں اس طرف ڈائیورٹ کرنا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ تو بہت 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 بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہمارے دل میں، اگر ذہن میں وہ خیال نہ آتا ہو، ٹھیک ہے، اگر ہمیں وہ فیلنگز نہیں آ رہے، کیونکہ دیکھیں سب کا ایمان کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. جو صحابہ اکرام کا لیول تھا ایمان کا، اس کے مقابلے ہمارا ایمان بہت 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 کم ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ فیلنگز نہ آئے جب ہم نماز پڑھی کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے، لیکن یہ تصور کرنا ہمارے لیے آسان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک خوف کے ساتھ میں، ایک عاجزی کے ساتھ میں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور پیدا نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم یہ خیال کرے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، جسٹ کوشش کیجیے یہ تصور کرنے کی جب آپ نماز پڑھیں گے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے. اگر یہ تصور نہ آئے، یہ تصور آنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی ایمان پہ ڈیپینڈس کرتا ہے. جو تقویٰ ہے، جو پرہیزگاری ہے، ہماری کیا اعمال ہے، اٹ ڈیپینڈس آن دیٹ، کہ وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ آسان چیز نہیں کہ آپ نماز پڑھیں گے، ابھی امیجن کریں گے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور امیجنیشن میں آپ کو فیلنگس آئے، وہ ایمان پیدا ہو. اگر یہ باتیں نہ ہو تو یہ سوچئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے. ہمارے لیے یہ سوچنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ آسان ہے. ٹھیک ہے، تو اس خوف کے ساتھ میں، اس ڈر کے ساتھ میں، اس عاجزی کے ساتھ میں ہمیں عبادت کرنا ہے. اس طرح سے ہمیں نماز پڑھنا ہے. ہمیں ہماری نمازوں میں خشوع لانا ہے ایز اے برڈن کی بس 4 فرض پڑھ لینا ہے، کیونکہ یہ فرض ہے، یہ فرائض ہے یا برڈن ہے، یہ سوچ کر ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں 7 ایڑیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہم کپڑے اور بالوں کو نماز میں نہ سوارا کریں. ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات یہ حکم ملا تھا. اگر آپ اس زمانے میں، کیونکہ جو لیڈیز بھی تھی ان کے کپڑے بہت زیادہ ایسا فلور لینتھ جسے ہم کہتے نیچے تک کے، تو اگر ویسے کپڑے آپ پہنیں گے، ٹھیک ہے، یا تو اگر آپ کے بالوں کو ہی سنوارنے میں لگ جائیں گے تو آپ میں نمازوں میں خشوع کہاں سے آئیں گے.
تو ہمیں بتایا گیا نا کہ unnecessary ہمیں جو ایکٹیویٹیز اکثر جو بچے کرتے ہیں، یہاں وہاں دیکھنا ہے یا بس کپڑوں کو سمیٹنا ہے، دوپٹہ ہے، جو بھی چیزیں ہیں، تو ہمیں اس کو سیٹ کر کے نماز پڑھنا ہے، ہمیں پورا مائنڈ بس نماز میں ہی ڈالنا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کی کہ مجھے نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس طرح نماز ادا کرو گویا کہ الوداعی نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی ایسی گفتگو نہ کرو جس کے لیے کل کو کوئی عذر پیش کرنا پڑے، اور جو لوگوں کے ہاتھوں میں سے ہے اس کی امید نہ کرو. ٹھیک ہے. اب ایک آدمی آیا انصار، اس نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ نماز اس طرح سے پڑھی جائے جس طرح سے یہ ہماری آخری نماز ہے. ٹھیک ہے. اگر بے شک اگر ہم یہ عقیدے سے نماز پڑھیں گے کہ یہ ہماری آخری نماز ہے، تو شاید ہماری زندگی کی سب سے بہتر نماز وہی ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیے سب سے پہلا سوال ہم سے، ظاہر سی بات ہے سب سے پہلا سوال ہم سے، کیونکہ ایمان تو ہمارے پاس میں ہے، ہم اللہ کو مانتے کہ اللہ ایک ہے. اس کے بعد جو ہم سے سب سے پہلا سوال ہونے والا ہے قیامت کے دن، وہ ہم سے ہماری نمازوں کا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہم سے ہماری نمازوں کا ہے. اب ہم سے جب ہم 7 سال یا 10 سال کی عمر سے بھی ہم کاؤنٹ کریں، ٹھیک ہے، 10 سال سے لے کے اگر ہم آج ہماری جو ایج ہے اس کو ہم کاؤنٹ کریں، ٹھیک ہے، تو جتنے دن ہوتے ہیں سال میں اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو جس جو فیگر آتا ہے سب اپنا اپنا کیلکولیٹ کیجیے. ٹھیک ہے. اپنی ایج کے اکارڈنگ 10 سال سے، ہم 7 سال کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں، 10 سال سے لے کے جو آپ کی ایج ہے، جو میری ایج ہے، اگر ہم کیلکولیٹ کریں کتنے ایئرس ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں ابھی تک کی زندگی کے، ٹھیک ہے، 10 سال سے اگر ہم اس کو جتنے سال میں جتنے دن آتے ہیں 365 اس کو ملٹیپلائی کریں اور ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، اگر ہم وہ فیگر کو دیکھ لیں تو جسٹ ابھی ایک سیکنڈ میں ہی ہمیں ہمارا رزلٹ پتا چل جاتا ہے کہ آج اگر ہماری موت ہو گئی، کل اگر ہماری موت ہو گئی، تو کیا ہمارے پاس میں اتنے نمازیں ہیں؟ کیا ہم بس فرض نمازوں کی بات کر رہے ہیں؟ کہا گیا نا کہ سب سے پہلا سوال ہم سے ہمارے فرض نمازوں کا ہوگا. اگر فرض نمازیں نہیں ہیں تو اس میزان کو ہمارے سنتوں سے اور نفلوں سے کیلکولیٹ کیا جائے گا. تو جو انسان نے فرض نماز میں ہی کوتاہی کی ہے، فرض نماز ہی نہیں پڑھی ہے، تو کیا ہم فرض کو اسکپ کر کے ہم سنت نفلیں پڑھنے والے ہیں؟ نہیں. تو ہمیں خود کو چیک کرنا ہے ویدر جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں ہمارے پاس میں کوئی اتنا بڑا فگر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ شاید آپ کو لگے گا کہ ہمارے پاس میں اتنی نمازیں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات. اور سیکنڈ، جب ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو ہم جس میں ہم نے جو بھی اس میں سورہ اذکار کیا ہے کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہماری جو فیچرز ہیں، جو پوزیشنز ہیں، وہ ایکوریٹ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اب سورۃ الفاتحہ جس کی نہیں اس کی تو نماز ناقص ہے. جس نے سورۃ الفاتحہ کو صحیح انداز میں نہیں پڑھا یا اسے اسکپ کیا اس کی نماز ناقص ہے، ہمیں پتہ ہے. لیکن جس کا رکوع نہیں ہے، جس سے رکوع میں بھی کوتاہی کی، اگر تھوڑا زیادہ بینڈ نہیں ہوا یا بہت زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جس کا رکوع نہیں ہے اس کی بھی نماز ناقص ہے. تو ہمیں وضو سے لے کر ہم نے جب ہم نیت کریں گے نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں گے اور جب تک ہم سلام پھیریں گے، ٹھیک ہے، اس میں جو بھی مسائل آتے ہیں ہمیں مسائل کا علم ہونا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ ہم نماز پڑھ کے ہم اس خوش فہمی میں اٹھے کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ہماری نماز ناقص نکلے اور ہمیں اس کا کوئی اجر نہ ملے. ٹھیک ہے. بے شک کیونکہ ہر ایک چیز کا ہمیں بتایا گیا ہے، جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ایک نیکی کے بدلے اس کے 10 گنا ہمیں اس کا ثواب ملنے والا ہے. یہ ہمارے لیے آفر ہے، اس امت کے لیے یہ آفر ہے کہ ایک نیکی کریں گے، ایک نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس 10 گنے کو 700 گنا کر دے. ٹھیک ہے. 700 ٹائمز اس کو بڑھا دے اگر اللہ چاہے تو. لیکن اب کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم اس خوش فہمی میں اٹھے کہ ہم نے تو 700 نیکیاں کما لیے ہیں، 10 نیکیاں کما لیے ہیں، لیکن وہ کچھ اس میں ایسی بائی مسٹیک کچھ غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری نمازیں ناقص ہو جائیں. الحمدللہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کے اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں. لیکن جو ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اگر ہم سب روزے سے الحمدللہ، تو بس روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا جو ثواب ہے وہ ہڈن رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، بندے کے جو بھی اعمال ہوتے ہیں اس کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. تو ابھی آپ سوچئے اللہ رب العالمین نے اس کا عمل ہمارے لیے جو اجر ہے وہ سرپرائز رکھا ہے، ہمیں دیا نہیں ہے، سرپرائز رکھا ہے. اب قیامت میں جب ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا روزوں کا جو ہم رکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ اگر روزوں کی حالت میں کلاسز کر رہے ہیں
ہم دین سیکھ رہے ہیں تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، لیکن جب ہمیں سرپرائز اس کا اجر ملے گا تو ہم لوگ کتنے ہی خوش ہوں گے، کیونکہ جب اللہ دیں گا، جو ہڈن چیز رکھی گئی ہے جب دیں گا تو کیا ہی خوب دیں گا. اور ظاہر سی بات ہے ہم یہی خواہش کریں گے کاش میں اور روزے رکھتی، جو روزے ہمارے مس ہوئے ہیں کاش میں اس کو اور رکھتی تو اور زیادہ ہمیں اجر ملتا. اور وہ لوگ فضولیت سے دور رہتے ہیں. مومن کی نشانی جو اپنی نمازوں میں خوشی حاصل کرتے ہیں اور فضولیت بیکار کی باتوں سے، لغو باتوں سے جو دور رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ لغو باتوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی ہو، آپ کہیں باہر جائیں یا کوئی آپ کے پاس میں آئے، جس آپ موبائل لیجیے آپ لغویات میں اب انوالو ہو جائیں گے. اور وہ لوگ فضولیات سے دور ہوتے ہیں. ابھی آپ سوچیے یہ جو سوشل میڈیا کی طرف سے جو ایک پروپیگنڈا بنایا گیا ہے کفاروں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کہ بس ہمارے مسلمان بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ان کے اندر ایک لیزینس پیدا ہو رہا ہے. موبائل میں انوالومنٹ اتنا ہے، بڑوں کا، بچوں کا، نوجوانوں کا، بچیوں کا، ٹھیک ہے، کہ بس بیٹھے بیٹھے موبائل میں اتنا انوالو ہے کہ ان کے اندر ایک لیزینس، سستی پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کے اندر جو ایکٹیویٹی ہونا چاہیے ایکٹیویٹی تو ختم ہو رہی ہے. ہم کہاں جہاد کی ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں، جہاد کے ہم احکام دیکھ رہے ہیں. ہمارے گھر کے نوجوان بچوں کو صرف دکان پر ہی جانا ہے، کچھ لانا بھی ہے تو موبائل رکھنے میں، وہاں سے اٹھنے میں انہیں 2 گھنٹے لگ رہے ہیں. وہ کیا جہاد کریں گے؟ انہیں جہاد کا تو علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اگر موبائل سے، سوشل میڈیا سے ہٹیں گے، انسٹاگرام سے ہٹیں گے تبھی تو اس چیز کے ان کے اندر جذبات پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے، میں نے بس ایک کلپ دیکھا تھا کہ جہاں پہ فرت نائک جو ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کی وائف، انہوں نے کہا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے، ہمارے گھر کے رول ویسا ہونا چاہیے کہ ہر گھر میں ہر بچے کو، ٹھیک ہے، ہر بچے کو کہ یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن کا علم ہونا چاہیے، قرآن میں جو ترجمہ ہے، جو احکام ہے، اس کا علم ہونا چاہیے، جو حدیث سے ہمیں بتائی گئے ہیں، جو شریعت ہے، ہر بچے کو، ہر فرد کو، ہر انسان کو، ہر گھر کے یہ چیزوں کا علم ہونا چاہیے. اور ہر گھر کا ایک لا ہونا چاہیے کہ اس گھر میں اگر قانون چلنے والا ہے تو صرف اللہ کا ہی قانون چلنے والا ہے. جو رول ہے وہ صرف اللہ کا ہی رول ہے، اللہ کا ہی قانون ہے، تو شاید ہر گھر کے ہر افراد فلاح پا جائیں گے. لیکن جو فضولیات ہے، جو لغویات ہے، یہ مومن اس میں انوالو نہیں ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر کے ہر لوگ اس چیز میں انوالو ہیں. اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اب مومنوں کی نشانی جو زکوٰۃ ادا کرتے، تو ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ ہماری چوائس نہیں ہے کہ آپ کو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. یہ ہماری چوائس نہیں ہے، یہ ارکان ہے، یہ فرض ارکان ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، احکام ہے، یہ دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے، کہاں گیا ایک حدیث میں ہے کہ جو کوئی بھی زکوٰۃ کی چوری کرتا ہے یا زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے ویسا ہے کہ اس کے قبر میں مینس ایک ایسا سانپ، ایک ایسا اژدھا، ٹھیک ہے، سب سے بڑا اژدھا کہا گیا ہے، ویسا اژدھا جو ٹکلا ہے، جس کو بال نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویسا اژدھا ہے جس کو، جو ٹکلا کہا گیا ہے، اس کو بال نہیں ہے، کہ اس کے پوائزن کی وجہ سے، اس کے زہر کی وجہ سے اس کی خال کے جو بال ہیں پورے بال چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اتنا پوائزنس ہوں گا. ہاں، وہ ہونٹ پر ڈسیں گا، آدمی کی منہ پر ڈسیں گا اور کہیں گا ازخو، میں تیرا وہ زکات ہوں، جو میں تیرا مال ہوں جو تو نے چھپا چھپا کر رکھا ہے. تو زکات ہم پر فرض ہے اور یہ دینا ہی ہے. اب زکات میں بھی اتنے اختلاف ہوئے ہیں کہ اتنے سارے مسائل ہیں. اب سوشل میڈیا میں اتنے سارے لوگوں نے اپنے اپنے طرف سے فتوے دیے ہیں، تو ہمیں آتھینٹک صحیح بخاری کو لیجئے، آتھینٹک حدیث پڑھیے اور اس کو معلوم کیجئے کہ جو آپ کے پاس میں جو بھی کیلکولیشن ہے اس کے اکارڈنگ آپ کو کتنا زکات آپ پر دینا ہے. سوائے اپنی بیویوں کے، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور عورتوں کے جو ان کے لونڈیاں ہیں، ان کے بارے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سب سے بڑی بات جس میں انسان، جو یہ قوم ہے جو ہے مبتلا ہے، کہا گیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے سوائے ان کے جو آپ کی بیویاں ہیں یا جو لونڈیاں ہوئی ہیں. اب اس زمانے میں، اب جو لونڈیوں کا رواج ہے، کیونکہ اس زمانے میں ایک فوج در فوج، ٹھیک ہے، کفاروں کی طرف سے بھی جب جنگ ہوتے تھے تو اب کچھ عورتیں ہیں جو قیدی بنائے جا رہے ہیں، قیدی. ٹھیک ہے، اب جو عورتیں قیدی ہیں اب ان کی کفالت کون کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب کفاروں میں سے ہیں، اب ان کی، اب عورتوں کو بھی تو چاہیے کوئی ان کی ذمہ داری لے. اب انہیں کس کے حوالے چھوڑیں گے؟ ٹھیک ہے، ان کا کھانا ہے، پینا ہے، کپڑا ہے، ٹھیک ہے، باقی کی خواہشات ہیں، باقی کی ضروریات ہے، اب اس کو بھی تو نظر میں رکھنا ہے. تو اس زمانے میں کوئی ان کی کفالت کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو انہیں خریدتے تھے، تو ان کے وہ لونڈیاں کہلائے جاتے تھے. ہاں، اس زمانے میں لونڈیوں سے مینس جو بھی ریلیشن ہے وہ چیزیں حلال تھی. ٹھیک ہے،
وہ رواج اس زمانے میں تھا. تو کہا گیا ہے کہ سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے لونڈیاں ہیں ان کے بارے میں کوئی وہ قابل ملامت نہیں ہے. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے وہ زیادتی کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد پیمانوں کا پاس رکھتے ہیں. اب مومنوں کی صفات کہ پہلے اپنے تو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. سیکنڈ جو بھی عہد جو بھی امانتیں ان کے پاس میں رکھی جاتی ہیں اس کا وہ پیمانہ پاس رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب عہد کیا ہے؟ کسی سے وعدہ کیا ہے. اب یہ وعدہ ہو سکتا ہے کہ ہم صرف ایک چھوٹے لیول پہ ہم نے کیا ہے گھر والوں سے کیا ہے یا تجارت کے طور پر کیا ہے. ٹھیک ہے. اب وعدے تو بہت سارے ہوتے ہیں, ڈیلز ہوتے ہیں, ہائی لیول پہ بھی ڈیلز چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بس جو بھی آپ نے عہد کیا ہے, کسی سے بھی آپ نے کوئی بھی عہد کیا ہے تو ہمیں اس کو مکمل کرنا ہے, عہد کی پاسداری کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ مومن وہی ہے جو عہد کی پاسداری کرتا ہے, جو عہد کی پاسداری کرتا ہے مومن وہی ہے. عہد کو کر کے وعدے کو کر کے وعدہ خلاف ہی نہیں کرنا ہے, وعدے کو توڑنا نہیں ہے, عہد کی پاسداری کرنا ہے. اور جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ امانت دار نہیں ہے. اگر آپ کے پاس میں کوئی چیز رکھی گئی ہے, ایون یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مومن ہے وہ تو باتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کچھ کہا تو میری باتیں آپ کے پاس میں ایز اے امانت ہے. ٹھیک ہے. اگر میں نے آپ سے کچھ شیئر کیا وہ امانت ہے, آپ نے کسی اور کو فارورڈ کیا تو آپ نے میری امانت میں خیانت کی ہے. ٹھیک ہے. تو عورتوں کو ہمیں اس چیز پر بھی غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارے اندر کتنی امانت ہے, چاہے وہ چیزوں کو لے کر ہو یا وہ باتوں کو لے کر ہو. مومن کی صفت اور اس کا فرض ہے کہ وہ امانت کی حفاظت کرے. مومن عہد کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. اگر آپ کسی سے عہد کر رہے ہیں, چاہے وہ چھوٹے لیول پہ عہد ہو یا بڑے لیول پہ ہو, عہد تو عہد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو عہد کی پاسداری کرنا ہے کیونکہ ایک مومنہ کا یہ فرض ہے, ان کی صفاتوں میں سے ایک صفات ہے. اور سیکنڈ یہ سب سے بڑا عہد جو انسان لے کر آیا ہے, ٹھیک ہے, ایک ایسا ماحول, ایک ایسا عالم ارضا میں دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب نے ایک وعدہ کیا تھا اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے, ہمیں اللہ کو ایک ماننا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑا عہد وہ کیا ہے ہم نے اور ہمیں اس عہد کی پاسداری کرنا ہے. اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے, ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا ہے. اب سب سے پہلی بات کہ اگر آپ نے نمازوں میں آپ نے خوشی اختیار نہیں کی ہیں, آپ کچھ ایسے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں نماز میں جس سے آپ کی نماز ناقص ہو رہی ہے, تو آپ نے آپ کی نمازوں کی حفاظت نہیں کی ہے. اور سب سے پہلا جو عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس کے اول وقت میں نماز پڑھے. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہاں پر دعا کرنی ہے کہ اللہ تو مجھے ویسا بنا کہ میں سب سے اول وقت میں نماز پڑھنے والی بن جاؤں. ٹھیک ہے. ہمیں اتنی خوشی ہونا چاہیے ہمارے اندر, اتنا ایکسائٹمنٹ ہونا چاہیے ہمارے اندر, ایک انتظار ہونا چاہیے. اگر ہم نے ایک نماز پڑھی, سیکنڈ نماز کے لیے ہمارے اندر ایکسائٹمنٹ انتظار ہونا چاہیے. لیکن یہ آسان بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو عاجزی کرنے والے ہیں, جو عاجز لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے چیزیں آسان ہوتی ہیں. لیکن جہاں پر تھوڑا سا ایمان جس کا کمزور ہو جاتا ہے, اگر میں میری بات کروں, ٹھیک ہے, ہم ویسے لوگ ہیں جو زیادہ دنیا میں مبتلا ہیں, ہمارا انوالومنٹ, ہماری خوشی ہے, ہماری ایکسائٹمنٹ دنیا کو لے کر ہے. اگر ہم سے کہا جائے گا کہ آپ کے گھر میں کوئی آپ کے ریلیٹیو آنے والے ہیں, آپ کی ممی آنے والے ہیں, آپ کی بہنیں آنے والی, تو ان سے ملنے کے لیے, ان سے باتیں کرنے کے لیے ایکسائٹمنٹ پیدا ہو جاتا ہے. کوئی فرینڈس, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں اپنی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اگر کوئی فرینڈس آنے والے ہیں, کوئی فرینڈ سے بات کرنا ہے, ان سے لے کر ایکسائٹمنٹ پیدا ہو جاتا ہے, ان کا انتظار پیدا ہو جاتا ہے. لیکن مومن تو وہ ہے جو اللہ سے ملاقات کے لیے ایکسائٹمنٹ کرے, اس نماز کے لیے انتظار کرے. ایک نماز پڑھی ہے, سیکنڈ نماز کا انتظار ہونا چاہیے. تو اس کے لیے تھوڑا سا ایمان کو اور زیادہ بڑھانا ہے. جہاں ایمان بڑھے گا تو خود بخود نیچر میں یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اگر انسان سے پوچھا جائے, اگر میں آپ سے سوال کروں یا کوئی مجھ سے سوال کرے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے, ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھیے, ٹھیک ہے, اور کہیے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے. تو جہاں تک میرا خیال ہے ہماری زبان پہ ہی باتیں آئیں گی. کسی کے نام پہ, کسی کی زبان پہ شاید شوہر کا نام آئے, اولاد کا نام آئے, ماں باپ کا نام آئے, والدین کا نام آئے. ٹھیک ہے. لیکن مومنہ تو وہ ہے جس فریکشن آف سیکنڈ میں دل میں, زبان پہ یہ آنا چاہیے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور اس کے رسول سے ہیں. اور ایک تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا انٹرویو میں نے دیکھا تھا, ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ جو نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس میں جو نمازوں کی پابندی کس طرح سے آئی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے جب وہ چھوٹے تھے, ٹھیک ہے, اب ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو فیملی ممبرس تھے, ان کے جو پیرنٹس تھے وہ بھی دین سے جڑے ہوئے تھے. اب ان کے جو ممی کی فرینڈ تھی, ٹھیک ہے, وہ بہت ہی زیادہ اچھے اسکالر تھے. تو جب ان کے گھر پر آئے تو ڈاکٹر ذاکر نائک جب چھوٹے تھے, انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اتنی نمازیں پڑھتی ہیں پابندی کے ساتھ میں,
اور میں بھی نمازوں کا پابند ہونا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں, ایسا کون سا عمل کروں. انہوں نے کہا تھا کہ جب تم ایک نماز پڑھیں گے تو اس نماز میں دعا کرنا. اگر ہم نے فجر کی نماز پڑھی یا ہم نے ظہر کی پڑھی تو اس نماز میں دعا کرنا ہے کہ اے اللہ تو میری اس نماز کو قبول فرما, اور مجھے جو اس کے بعد نماز آنے والی ہے, نیکسٹ ٹائم کی جو نماز ہے, مجھے اس میں اول وقت میں پابندی کے ساتھ میں نماز پڑھنے والا بنا. انہوں نے کہا کہ میں نے یہی کیا, میں نے فجر کی نماز پڑھی, میں نے دعا کی, تو میں نے ظہر کی نماز مجھے ملی, میں نے ظہر کی نماز پڑھی تو اس میں نے سیم دعا کی, تو میں نے عصر کی نماز پڑھی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہوتے 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 انہوں نے کہا کہ میرے اندر نمازوں کی پابندی پیدا ہوئی, اول وقت میں پڑھنے لگا اور میرے اندر نمازوں کی پابندی پیدا ہوئی. تو الحمدللہ ایسے جو باتیں جو ہمیں بتائی جاتے ہیں تو ہمیں بھی کوشش کرنا ہے فالو کرنے کی, تو انشاءاللہ تعالیٰ شاید ہمیں بھی کامیابی ملے. ہمیں بھی ہر نماز میں دعا کرنا ہے نیکسٹ نماز کے لیے کہ اللہ اس نماز کو وہ قبول فرمائے, اور نیکسٹ نماز میں مجھے اتنی استقامت ملے کہ میں اول وقت میں خشوع کے ساتھ میں اس کو ادا کر سکوں. یہی لوگ جنت کے وارث ہیں. اب جو 10 باتیں بتائی گئی ہیں اگر اس کو فالو کریں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں. اور الحمدللہ جنت کے تو کیا ہی کہنے کہ اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. جنت بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی یہ بھی ہے, فار ایور ہے. کہا گیا ہے جب بھی آپ جنت کا سوال کریں تو آپ کو جنت الفردوس مانگنا ہے کیونکہ وہ اعلیٰ درجے کی جنت ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے. اب انسان کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں. جو ہمارے اندر ایک ایگو ہے, تکبر ہے, تو ہماری حقیقت کیا ہے. ہمیں تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے, وہ بھی سڑی ہوئی مٹی سے, کیچڑ کی مٹی سے, کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بن میں تبدیل کیا ہے. تو ابھی آپ سوچئے جو بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ایک ہی مٹی سے نہیں, زمین کے طرح طرح کے مختلف جو الگ ٹائپ کی جو ویرائٹی ہوتی ہے مٹی کی اس سے پیدا کیا گیا ہے, ایک ہی مٹی سے نہیں پیدا کیا گیا ہے. اس لیے انسانوں کی جو صفاتیں ہیں, جو کیریکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, کوئی جو سفید ہے, کوئی کالا ہے, کوئی مڈل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر طرح کے ہر کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ الگ الگ ہیں, ان کے نیچر الگ الگ ہے, ان کے فیچرز, ان کے لینگویجز الگ الگ ہے. یہ بس اسی لیے ہے کیونکہ ہم آدم علیہ السلام سے ہیں اور آدم علیہ السلام کو الگ الگ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. اب انسان کی حقیقت کہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے, پھر اس ایک بوند میں تبدیل کیا گیا ہے. اس بوند کو لوتڑے کی شکل دی, پھر لوتڑے کو بوٹی بنایا, پھر بوٹی سے ہڈیاں بنائی, پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا, پھر اسے ایک دوسری شکل میں بنا کھڑا کیا. بڑا ہی بابرکت ہے اللہ, سب کاریگروں سے اچھا کاریگر ہے. تو سب سے اچھی مخلوق جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے بے شک وہ انسان ہے, وہ ہم اور آپ ہیں. ٹھیک ہے, اور کس طرح سے بنایا گیا ہے, جو ایمبریولوجی ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے ڈیفائن کی ہے. ٹھیک ہے, جو ایمبریولوجی ہوتی ہے, جو اس کا اول درجہ ہے, جو فرسٹ اسٹیٹس ہے, جو اس کا فرسٹ اسٹیٹس ہوتا ہے, یہ یہاں پر ڈیفائن کیا گیا ہے. الحمدللہ اب ہم ہر کوئی اس سے واقف ہے. ٹھیک ہے, جب انسان جسے جو فرسٹ ڈے جو کنسیو ہوتا ہے اس کے بعد سے لے کے جو تبدیلیاں باڈی میں آتی ہے تو ہر کوئی اس سے واقف ہوگا. ٹھیک ہے, اور بے شک یہ تو سائنس نے ابھی ڈیولپ کیا ہے, لیکن قرآن ہمیں پہلے ہی بتا چکا ہے. ایمبریولوجی کا جو لیول ہوتا ہے وہ پہلے ہی اللہ نے ہم سے ڈیفائن کیا ہے. پھر اس کے بعد یقیناً تم نے مرنا ہے. ٹھیک ہے, اب جو حقیقت ہے جس سے ہم اور آپ غافل ہیں, ٹھیک ہے, ہم تو دنیا میں مبتلا ہیں لیکن حقیقت بتا دی ہے, ریالٹی یہ ہے کہ اب پیدا تو کیا گیا ہے, اب ہمیشہ کے لیے نہیں پیدا کیا گیا, ایک دن تمہیں مرنا ہے. پھر قیامت کے دن یقیناً تمہیں اٹھائے جاؤں گے. ٹھیک ہے, اب یہ سب سے ٹف جو ہمیں مرحلہ پیش آنا ہے, جب یہ باقی ہے سب سے ٹف کہ مرنا ہے, موت کی سختی تو ہے, پھر اس کے بعد اب کچھ عرصہ خبر میں رہ کے جو خبر کا ہمارا سفر ہے, خبر کی منزل ہے, اللہ وہ ہمارے لیے آسان کرے. جو برزخ ہے اس کو فیس کرتے ہوئے پھر قیامت کے دن ہمیں ہمارے خبروں سے اٹھنا ہے. اور یقیناً ہم نے تم پر 7 آسمان بنائے, ہم تخلیق کا کام سے بے خبر نہیں ہیں. اب اللہ واپس سے ہمارا مائنڈ یہاں پر ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ اب ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرایا. ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجورے اور انگورے, تو دیکھیے جو پانی کو برسایا گیا ہے یہ ہمارے لیے ہے, ٹھیک ہے, ہمارے فائدے کے لیے, کیونکہ جو پانی جو برستا ہے تو بے شک جو فصل اگتی ہے, جو پیداوار پیدا ہوتی ہے, تو کیا کہا گیا کہ یہ آپ کے لیے ہے, انسانوں کے لیے ہے. کیوں؟ تاکہ انسان فائدہ اٹھائے اور شکر ادا کرے. پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجورے اور انگوروں کے باغ پیدا کر دیے ہیں. اور دیکھیں کھجوروں کا ذکر ہے اور انگوروں کا ذکر ہے,
کہ کھجوروں کے باغ اور انگوروں کے باغ ہم نے پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں سے بہت سی لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم خوراک حاصل کرتے ہو۔ ہم نے درخت پیدا کیا جو طور سینا سے نیل تیل لیے ہوئے ہیں، اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر زیتون کا ذکر ہے کہ بے شک زیتون میں اللہ رب العالمین نے بہت 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 فائدے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ابھی تک ہم نے سورۃ الانعام میں بھی دیکھا ہے، کہ سورۃ النحل میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کس طرح سے جو مکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شہد کی جو مکھی ہے جسے ہم بی کہتے ہیں، نحل جسے عربی میں کہا گیا ہے، کہ کس طرح سے اس کے دل میں وحی آتی ہے کہ اللہ اسے الہام کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی وہ شہد بناتی ہیں، کون سے پھول پر جانا ہے، کون سے بیل پر جانا ہے، کتنا رس چوسنا ہے، ٹھیک ہے، کتنا شہد نکالنا ہے، یہ سب کہا گیا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی وہ جو مکھی ہے وہ کرتی ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، شہد کی جو مکھی ہوتی ہے اس کی یہ خاص بات ہے کہ وہ کوئی بھی غلاظت پر نہیں بیٹھتی، ٹھیک ہے، اس کی ایک کوالٹی بتائی گئی ہے، خصوصیت، کہ وہ غلاظت کو پسند نہیں کرتی ہیں اور غلاظت پر وہ نہیں بیٹھتی ہیں، اس میں شفا ہے، کھجوروں میں شفا ہے۔ اور سیکنڈ کہا گیا ہے کہ ہم نے درخت پیدا کی ہے جو طور سینا، ٹھیک ہے، طور سینا میں جس کی پیداوار بہت زیادہ ہے، اس میں سے تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم اس سے مفید فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے جو ہے زیتون بہت 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 زیادہ مفید ہے، تو ہمیں کوشش کرنا ہے یہ سب پھلوں کو ہمیں اپنے ڈیلی روٹین میں ہمیں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے، کھجور کو، زیتون کو، شہد کو، اور جو بتایا گیا ہے کہ کلونجی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں سے جو ہے اسی میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس چیز پر تدبر کریں، ہم غور و فکر کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہم نے سورۃ الانعام میں بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے مویشیاں جو چار پائے والے جانور ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کے پیٹوں اور گوبر کے بیچ میں سے جو ملک پروڈکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر جو بھی شاید ایناٹومی پڑھا ہوگا انہیں زیادہ پتا ہوگا جو اس کا ملک پروڈکشن ہے، کہا گیا اسی لیے ہے تاکہ تم اسے پیو اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے ہیں۔ تو ہم نے اس دن بھی دیکھا تھا کہ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے کر گیا تو آپ کے سامنے 3 پیالے رکھے گئے تھے، ٹھیک ہے، ایک 3 پیالوں میں سے آپ نے دودھ کا پیالہ پیا، دودھ کو پسند کیا آپ نے، اور آپ دودھ کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، دودھ کو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے، جو چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے ڈیلی بیس پر، ان کو کھاتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو، کشتی اور سوار بھی کیے جاتے ہوں۔ اب جو جانور ہیں، اب ان کو تم کھاتے بھی ہو، جانوروں سے ہم جانوروں کو کھاتے بھی ہیں، ان پر سواری بھی کرتے ہیں۔ اگر اونٹ کا اگزامپل لے لیں جو عرب میں بہت زیادہ فیمس تھا، بہت زیادہ اس کا جو یوز تھا بہت زیادہ کامن تھا، تو اونٹ سے وہ سواری بھی کرتے تھے، ان کا گوشت بھی کھاتے تھے اور ان کا دودھ بھی پیتے تھے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا موضوع چینج ہوا ہے، واپس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے کہ یاد کیا ہے، ریمائنڈر، کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اب یہاں پر کیونکہ ان کے قوم نے بات نہیں مانی، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام ویسے نبی ہیں جس نے بہت زیادہ 950 سال تقریباً جس نے تبلیغ کی ہے، لیکن ان کی امت نے بات نہیں مانی ہے، اور ان کے جو سردار ہیں ان لوگوں نے مذاق اڑایا ہے۔ یہاں پر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود برحق نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی طرف سے پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ وہی زندگی کا بخشنا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بے شک اللہ ہی قادر ہے زندگی دینے پر بھی اور موت دینے پر بھی۔ لیل و نہار کی گردش اسی کے قبضے میں ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ہے، کہ تمہارے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے؟ تو یہاں پر کامن لاجک لگانے کے لیے کہا گیا انسان کو تدبر کرنا ہے کہ بے شک زندگی بھی وہی دینے والا ہے، موت بھی وہی دینے والا ہے، اور دن کو رات کو تبدیلیاں جو ہو رہی ہے وہ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہیں؟ لیکن اتنے سب باتیں ابھی آپ سوچو جب آیات نازل ہو رہے ہیں، کفار مکہ کو، کفاروں کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی افسوس کی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ انہیں پتا تھا
کہ ہاں اللہ ہے، ان کا ایمان تو تھا کہ ہاں اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ میں وہ کسی اور کو بھی شریک بناتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اب کفاروں کا سب سے بڑا انکار یہی تھا کہ ہم اگر مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، سب سے بڑا انکار ان کا یہی تھا، سب سے بڑا شک ان کا یہی تھا۔ لیکن الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اس بات کا یقین اور ایمان ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیے جانے والے ہیں۔ ہمیں دو سب سے بڑے، دو نہیں، ہمیں تین اگر ہم نے پڑھا ہوگا، اگر ہم نے تین سب سے بڑے اگزامپلس دیکھے ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین مرنے کے بعد زندہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بتا سکتے ہیں جو خلاصہ قرآن میں ہم نے تین اگزامپلس دیکھے، اگر کسی کو یاد ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے انہیں موت دی، موت کے بعد زندہ کیا؟ مینس اگر کسی یاد ہے کوئی بتا سکتے ہیں ایگزامپل جو ہمیں ملے ہیں جو پروف کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے عزیر علیہ السلام، جی عزیر علیہ السلام، اصحاب کہف لوگ تھے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ یہی ہے کہ عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے نیند دی تھی، مینس ایک موت دی تھی، اس کے بعد زندہ کیا گیا تھا۔ اور سیکنڈ، اور سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ 70 افراد کو جس اللہ کو دیکھنا ہے، تو ان سب کو کوہ طور پر لے کر گیا تھا اور انہیں ایک موت دی تھی، ٹھیک ہے، سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے، لیکن دوبارہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ کیا تھا۔ تو یہ ہے، ان لوگ کا تو سب سے بڑا انکار تھا، لیکن ہمارا ایمان ہے بے شک اللہ رب العالمین قادر ہے ہمیں مارنے کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ سیکنڈ ٹائم پیدا کرنا آسان ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو شاید ہمارے لیے فرسٹ ٹائم تھوڑا مشکل ہے، لیکن سیم چیز کو سیکنڈ ٹائم بنانا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور ان سے فرما دے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور اس کی تمام چیزیں کس کی ہیں؟ اب جب کفاروں سے، مشرکینوں سے سوال کیا جاتا تو وہ کہتے کہ اللہ ہی کی ہے، لیکن پھر بھی انکار تھا۔ ضرور کہیں گے اللہ کی ہے، کافی تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے، اب جب مشرکین سے سوال کیا جاتا کہ زمین اور آسمان کو بنانے والا کون ہے تو کہتے اللہ ہی ہے، لیکن پھر بھی انکار کس بات کا؟ کہ ہم دوبارہ سے زندہ نہیں ہونے والے ہیں، اور انکار یہ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے۔ ان سے پوچھیں ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ ہی مالک ہے۔ فرماتے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ان سے کہو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ ہر چیز پر کس کا اقتدار ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں پناہ دینے والا کوئی نہیں۔ یہ ضرور کہیں گے کہ اقتدار اور اللہ اقتدار اور اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر کہو کہ تمہیں دھوکہ کیوں لگتا ہے؟ تم دھوکہ لگتا ہے، پھر تم کہاں سے تمہیں دھوکہ لگتا ہے؟ اب دیکھیے ان کے مائنڈ میں ہے کہ اللہ ہی ہے، زمین اور آسمان کو بنانے والا اللہ ہی ہے، بارش برسانے والا اللہ ہی ہے، چاند اور سورج کو نکالنے والا اللہ ہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی بس وہ دھوکے میں تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ کا حال تھا۔ ابھی آپ سوچیں، بس اپنے آس پاس ایک نگاہ ڈالیے، دیکھیے بس دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے مسلمانوں میں ہی جو بائی نیم تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کو تو مانتے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، عمرہ و حج بھی کر کے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد کئی اور بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی اور سے بھی مانگتے ہیں، کسی اور سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں، کسی اور کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایمان والوں کے نہیں ہے، یہ صفات مشرکین کے ہیں۔ جو مشرکین ہے جو کہتا ہے کہ اللہ بھی ہے لیکن کسی اور کو بھی مانتا ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ الفرقان، کیونکہ اس کے بعد سورۃ النور ہے، لیکن انشاءاللہ کل ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اب فرقان کہا گیا ہے ایک ایسی چیز جو ڈیفرینشیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، جو حق اور باطل میں فرق بتاتی ہے۔ اس کتاب کو فرقان بھی کہا گیا ہے، قرآن کا سیکنڈ نیم فرقان بھی ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں فرق بتاتی ہے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، اندھیروں میں اور روشنی میں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ کل الحمدللہ 17 رمضان بھی تھا، جسے یوم فرقان بھی کہا گیا ہے، یوم فرقان جنگ بدر کا دن جہاں پر حق اور باطل ظاہر ہو گیا تھا، اسی لیے یہ فرقان ہے جو صاف صاف ہمیں بتاتی ہے کیا سچ ہے کیا غلط ہے۔ جو بھی شخص اس فرقان پر عمل کرے گا، اس خطاب پر عمل کرے گا، تو اس کے سامنے سے جو بھی تاریکیاں ہیں، جو بھی اندھیریاں ہیں، وہ نکل جائیں گے۔ جو بھی ہمارے مائنڈ میں غلط فہمیاں ہوتے ہیں، جو بھی اندھیرے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، اور جو حق ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جب آپ پڑھتے ہیں دھیرے دھیرے
ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پڑھیں گے اور آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا. ٹھیک ہے, قرآن کو سب سے پہلے آپ کو کئی بار پڑھنا پڑے گا, ریپیٹ پڑھنا پڑے گا, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, آپ کو ہدایت ملیں گی. اور یہ ایسی کتاب ہے جتنا آپ پڑھیں گے آپ فیل کریں گے, آپ کو انٹرنل ایک کانفیڈنٹ ملے گا, آپ کو انٹرنل ایک ہمت ملیں گی. ٹھیک ہے, کہ ہاں اگر کوئی نہیں بھی ہے آپ کے ساتھ میں تو اللہ ہے. آپ کو خود بخود ایک حکمت ملیں گی, آپ کے اندر فیصلے کرنے کی صلاحیتیں پیدا ہوں گی. الحمدللہ جو پڑھے گا, جو مضبوطی سے پڑھے گا, خود بخود آپ چیک کریں گے. آپ بس خود کو چیک کیجیے, آپ کنٹینیو قرآن پڑھیے. آپ آواز نہیں آ رہی باجی آپ کی. बाजी आवाज नहीं आ रही. बाजी आवाज नहीं आ रही. نہایت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا ہے تاکہ تمام جہاں والوں کو خبردار کر دے. اللہ ہی کے لیے زمین و آسمانوں کی بادشاہی ہے, اس سے کسی کو اولاد نہیں بنایا, اس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے, پھر اس کی تقدیر مقرر کی فرمائی ہے. تو یہاں پر بتا دیا ہے کہ بے شک اس کا کوئی اولاد نہیں ہے, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, نعوذ باللہ. لیکن جو عیسائی ہیں, جو کرسچن ہیں, جو نصارہ ہیں, ان کا یہ عقیدہ بہت ہی زیادہ غلط ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین بار بار بتاتے ہیں کہ بے شک وہ واحد ہے. لیکن آپ سوچیں, جو بنی آدم ہے, جو آدم علیہ السلام کی اولادوں نے جو سب سے بڑا جھوٹ باندھا ہے اللہ کی ذات میں, وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. اس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے, وہ واحد ہے, لا شریک ہے, ہمیں پتا ہے. اور ہر چیز کو پیدا کیا ہے, پھر اس کی تقدیر مقرر کی ہے. تو بے شک ہمیں اللہ رب العالمین نے بس یوں ہی وداؤٹ اینی پلاننگ نہیں پیدا کیا ہے. کہا گیا ہے کہ قرآن کو اس دنیا بننے سے پہلے ہی 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک کتاب میں محفوظ ہے, اور جو چیز تقدیر میں ہے وہ تو ہو کر رہتی ہے, لیکن واحد ایک ایسی چیز بتائی گئی ہے جو تقدیر پر بھی سبقت لے گئی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہو سکتا ہے ہماری تقدیر میں کچھ چیز ہوں گی, وہ اچھی ہو یا بری ہو. ٹھیک ہے, کوئی حادثے ہیں, کوئی آزمائشیں ہیں, کوئی بیماریاں ہیں, لیکن واحد ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر پر بھی سبقت لے جا چکی ہے, وہ ہے دعا. ٹھیک ہے, وہ ہے دعا. دعا 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 مومن کا ہتھیار ہے, تو ہمیں اس ویپن کو استعمال کرنا ہے. کہا گیا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے موجودہ آزمائشیں ہیں, بیماریاں ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی حادثے ہیں, موجودہ اور آنے والی بیماریوں کو بھی ٹال سکتی ہیں, وہ ہے دعا. تو ہمیں دعا کا استعمال کرنا ہے, کیونکہ جب ہم نے قرآن پڑھا, جب ہم نے سیرت پڑھے, جب ہم نے نبیوں کی سیرت پڑھی, ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ سب سے زیادہ جس چیز کو نبیوں نے استعمال کیا ہے وہ ہے دعا ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ اے نبی میرے بندوں کو کہیے جب وہ مجھے پکارتے تو میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں, اور پکارنے والے کو میں سنتا ہوں. تو ہمیں جب ہم دعا کریں گے, ہمیں اس بات کا ایمان اور علم ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے کہ بے شک وہ ہے جو سننے والا ہے. لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے ہیں جنہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں. تو بے شک جسے بھی انسان اللہ کے سوا پکارتا ہے, انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں, اور وہ اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان, موت اور زندگی, اور نہ وہ دوبارہ اٹھانے کا اختیار رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, نہ وہ اپنے لیے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتے تھے, نہ کسی اور کے لیے ہے. لیکن دیکھیے کتنے 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 انسان گمراہ ہو چکا ہے کہ بس اولاد دینے والا تو اللہ ہے, ٹھیک ہے, مال دینے والا بھی اللہ ہے, نفع دینے والا بھی اللہ ہے, لیکن انسان کہیں اور جا کر سجدے کر رہا ہے, کسی اور کے سامنے شکر گزاری کر رہا ہے. تو یہ کیا, یہ گمراہی ہے. کافر کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے, اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. بڑا ظالم اور کھلا جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتراتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کفاروں کا کہنا ہے, کفاروں کا کہنا ہے کہ جو کتاب ہے نعوذ باللہ یہ تو نبی نے اپنے طرف سے بنا لیا ہے, یا کوئی اور بھی ہے, ٹھیک ہے, جو اس کی مدد کر رہا ہے. تو اللہ نے کہا یہ فرقان ہے, اور یہ جو لوگ وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے اور بہت ہی بڑا جھوٹ ہے. کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں جو اسے صبح و شام لکھوائی جاتی ہیں اور صبح و شام اسے سنائی جاتی ہیں. تو دیکھیں کتنا ہی ان کے اندر مینس کیا کہیں گے, ایک جو ذیل ہے
کہ اب جب انہیں پرانے بستیوں کے بارے میں باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے وہ ہلاک کیے گئے ہیں، کس طرح سے ان پر عذاب آیا ہے، تو اس پر ایمان لانے کے بجائے ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا یہ تو ایسی کتاب ہے، ٹھیک ہے، جو جس میں پرانی لوگوں کی باتیں سنائی گئی ہیں یا پرانے لوگوں کے بارے میں باتیں کہی گئی ہیں، لکھوائی گئی ہیں، تو یہ ان کا بہت ہی بڑا جھوٹ تھا۔ ہمیں وہ باتیں جو اس لیے بتائی گئی تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں، تاکہ ہمارے دل میں خوف پیدا ہو۔ بے شک اگر اللہ رب العالمین ان بستیوں کو ہلاک کرنے پر قادر ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ یہ نبی ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین و آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے لیے کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ڈراتا۔ اب کیونکہ ایمان نہیں تھا کفاروں کے پاس میں، بس مطالبے تھے، ایکسکیوزز تھے، ڈیمانڈز تھے۔ اب کہا گیا کہ یہ کیسا رسول ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب رسول یہ بات کہتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہے، رسول ہے، تو کیسا ہے، اس کے پاس میں کوئی پاور کیوں نہیں ہے؟ کفاروں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے کل ہی دیکھا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین نے جس کو بھی نبوت ملی ہے وہ مرد ہی تھے، وہ آدمی انسانی تھے، اور وہ اپنی ہر حاجت ان لوگوں نے پوری کی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی نور یا کوئی بھی فرشتہ نہیں تھے، سب کے سب انسان تھے، انسانوں کے جیسے ہی کھانے پینے والے تھے، انسانوں کے جیسے ہی چلنے پھرنے والے تھے۔ کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا، لوگوں کو ڈراتا۔ اب یہ کہا کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا ہے ساتھ میں ایز اے باڈی گارڈ، یا ساتھ میں رہنے کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا ہے؟ تو انسانوں کی جو بصیرت اللہ رب العالمین نے آپ کو مجھے جو بصیرت دی ہے، ٹھیک ہے، جو انسانوں کو بصیرت ملی ہے وہ یہ نہیں ہے، ہماری جو بصیرت ہے یہ نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو جتنی ہمیں پاور، جتنی ہمیں طاقت یا قوت ملی ہے، جو بصیرت ہمیں ملی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ فرشتوں کو ہم ان کی اصلی شکل میں ہم نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ ہاں، انسان کو مرنے کے بعد جب اس کا موت کا وقت آئے گا تو اللہ رب العالمین اتنا پاور اس کو دے دیں گے کہ وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب تک ہم حیات ہیں ہم فرشتوں کو اس لیے کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ فرشتے جب بھی آئے ہیں انسانی شکل میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، انسانی شکل میں آئے ہیں، فرشتے کبھی بھی ان کی اصلی شکل میں نہیں آئے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے کہا اگر ہم کسی فرشتے کو نازل کرتے ساتھ میں اگر فرشتہ ہوتا، تو جو کفر کر رہے ہیں، جب آپ انہیں بات سمجھا رہے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، تو کفر کرنے والے فرشتے کو دیکھ کر ہی ہلکان ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے، ختم ہو جاتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اندر اتنی پاور، اتنی طاقت ہے ہی نہیں۔ جس نے انکار کیا فرشتے کو دیکھتا اور ہلاک ہو جاتا، تو اسے مہلت نہیں ملی تھی۔ لیکن کیونکہ یہاں پر رسول ہے، ایک انسان ہے، تو ان کے دل میں اتنا خوف نہیں پیدا ہوا، اور انہیں مہلت دی گئی ہے کہ اگر انکار بھی کیا ہے تو کچھ انہیں مہلت دی گئی تھی واپس پلٹنے کے لیے۔ اگر فرشتہ ساتھ میں ہوتا دیکھ کر ہلاک ہو جاتے، انہیں مہلت نہیں ملتی۔ دیکھو کیسی کیسی مثالیں پیش کر رہے ہیں، اس سے بہکے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ راہ راست کی توفیق کو کھو بیٹھے ہیں۔ اب کہا گیا کہ کیسے کیسے مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ پہلے تو کہا کہ دل سے لکھی ہوئی کتاب ہے، پھر کہا کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، ایمان تو نہیں لانا ہے لیکن اپنے باتوں سے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر نبی بھی ہیں، اگر چاہے تو آپ کو بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور بڑے بڑے محلات دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، بے شک اللہ رب العالمین قادر ہے، اگر وہ چاہے تو دینے پر قادر ہے بے شک۔ لیکن کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے ویسی جنتیں تیار کی ہیں، وہ کوثر دیا ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا ہے، ٹھیک ہے، جو نعمتیں دی ہے بہت زیادہ دی ہیں، لیکن یہ بس تھا کہ کفاروں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ کیوں نہیں ملا ہے، خزانے کیوں نہیں ملے ہیں، یا جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی ان کے جو بھی ڈیمانڈز تھے، بس یہ اسی لیے تھا کہ ان کے دل میں ضد تھی، انہیں ایمان لانا نہیں تھا۔ اگر ہم ایک حدیث لیتے تو اس میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں اپنے گھروں کے کام کر کے، اپنے گھر کے کام کر کے جب انہیں ایک مشقت محسوس ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ تھکاوٹ انہیں محسوس ہو رہی تھی، تو جب وہ اپنے ابا کے پاس میں گئے، ٹھیک ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گئے اور کہا کہ میں گھر کے کام کر کے بہت تھک جا رہی ہوں، میرے ہاتھوں میں کھڈے پڑ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہیں، تھکاوٹ فیل ہو رہی ہے، آپ مجھے ایک غلام دے دیں، ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک غلام دے دیں۔ تو اگر اللہ کے رسول چاہتے، اگر اللہ کے رسول چاہتے تو اپنی بیٹی کے لیے، ٹھیک ہے، ان غلاموں کی لائن لگ جاتی، اگر آپ دعا کرتے تو فرشتے نازل ہو جاتے، ٹھیک ہے، فرشتوں کی لائن لگ جاتی کہ بس وہ حضرت فاطمہ کے لیے مس غلامی کرے، ان کا کام کرے، ان کی مدد کرے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ شاید اگر میں تمہیں غلام دے دوں تو غلام سے تمہارا کیا فائدہ،
تمہارا کیا فائدہ؟ وہ تمہارا کام بس گھر کا کام کرے گا، لیکن اس کے گھر کے کام کرنے سے تمہارے اعمال میں کوئی بڑھاؤ تو نہیں ہوگا. تو کیوں نہ میں تمہیں کیسا عمل بتاؤں جو کرنے سے، ٹھیک ہے، جس کے کرنے کی وجہ سے تمہیں تھکاوٹ بھی فیل نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، جو تھکاوٹ، جو کمزوری فیل ہوتی ہے وہ بھی فیل نہیں ہوں گی. ایک ایسا عمل ہے جو بہت ہی زیادہ ہائی انرجی ٹونک ہے، ٹھیک ہے، انرجیٹک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے جنت کی بشارت بھی ہے. اگر غلام کام کرے گا، اگر ہم کسی سرونٹ کو رکھیں گے تو بس وہ گھر کے کام کریں گے، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے اعمال میں تو کوئی بڑھاوا نہیں ہوگا. اس کے کام کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے جنت کی بشارت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنت میں لے جانے والا اعمال تو نہیں ہے، لیکن ایک ایسا عمل جو ہم کریں گے، جس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے، تو ویسا عمل ہے جس سے الحمدللہ جو بھی تھکاوٹ ہے، جو بھی کمزوری ہے، جو بھی بیماری ہے، وہ نہیں ہوں گی، اور آپ خود میں بہت ہی زیادہ انرجیٹک فیل کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا عمل ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے، جنت میں جانے والا عمل ہے. وہ کیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ فاطمہ تسبیح. اب 33 بار ہمیں سبحان اللہ پڑھنا ہے، 33 بار ہمیں الحمدللہ پڑھنا ہے، اور 34 بار ہمیں اللہ اکبر پڑھنا ہے. لیکن کہا گیا ہے کہ یہ بہت ہی چھوٹا عمل ہے، لیکن اس کو کرنے والے بہت کم ہیں. بہت چھوٹا عمل ہے لیکن کرنے والے بہت کم ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب انسان بستر پر جاتا ہے تو اس کے پاس میں ابلیس آ جاتا ہے اسے بہکانے کے لیے، اسے نیند لانے کے لیے. تو جیسے یہ آبزرو کیجیے کہ ہمیں سے کتنے ہیں جو اس کو ڈیلی بیس پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بڑا عمل کرنے کی ضرورت نہیں، بس چھوٹا سا عمل ہے لیکن ڈیلی بیس پر ہونا چاہیے. تو جس ہمیں خود کو یہاں پر چیک کرنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھٹلانے میں، جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار رکھی ہیں. جب انہیں جہنم دور سے دیکھیں گے تو جہنمی اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سنیں گے. اب جو انکار کرنے والے، جو کفر کرنے والے، ان کے لیے جہنم ہے. اور کہا گیا ہے کہ جہنم کو مینس جو جہنم کے دروازے 7 دروازے ہیں، اور جہنم جوش مار رہی ہوں گی، بھڑک رہی ہوں گی، اور اس کی جو ہولناکیاں ہے تو اس وقت کفار دیکھ لیں گے. جہنم کی جو ہولناکیاں اس وقت کفار دیکھ لیں گے. جب انہیں جہنم دور سے دیکھیں گے تو جہنمی اس کی غضب اور جوش کی آوازیں سنیں گے. جب زنجیریں سے جکڑے ہوئے اس سے ایک تنگ جگہ ٹوسنے جائیں گے تو اپنی موت کو پکاریں گے، ٹھیک ہے. ابھی آپ سوچئے کہ حالانکہ وہاں سے جانے کا، واپس پلٹنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کہیں جا ہی نہیں سکتے ہیں کہیں بھاگ کر، لیکن پھر بھی جو کفار ہیں ان کو زنجیروں سے پکڑا جائے گا. اب فرشتے انہیں زنجیروں سے پکڑیں گے تو ان کے لیے وہی رسوائی ہے، ٹھیک ہے. وہ جانے والے تو کہیں نہیں، لیکن پھر بھی تاکہ تمام لوگوں کے سامنے حشر کے میدان کے دن جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سامنے ان کی بے عزتی ہو، انہیں رسوا کیا جائے، ان کے لیے ہلاکت، اس لیے ان کو زنجیروں سے پکڑا جائے گا. کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں، بہت سی موتوں کو پکارو. اب جس نے بھی کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، جو برائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج تو اس طرح سے فری ہے، انہیں لگتا ہے کہ نہ ہم واپس پلٹ کر جانے والے ہیں، نہ ہمیں موت آنے والی ہے. اتنے ایسے فری اعمال کر رہے ہیں، برے، اتنی برائی میں مبتلا ہیں کہ بالکل کہ انہیں کچھ اندازہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک دن آئے گا جنہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا. ان سے پوچھو جہنم میں جانا اچھا ہے یا جنت میں ہمیشہ رہنا بہتر ہے، جن کا وعدہ پرہیزگاروں کے لیے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا ہے اور ان کی سفر کا آخری منزل ہوں گی، ٹھیک ہے. اب بتا دیا گیا. اب ان سے پوچھو تمہارے لیے جہنم بہتر ہے یا جنت جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے عمل کی جزا ہے اور ان کے سفر کی آخری منزل ہے. تو بے شک ہماری سفر ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ ایک مسافر ہی ہے، ہم سفر کے لیے آئے ہیں، اور ہماری آخری منزل اس دنیا کے بعد کی ہے، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوں گی. وہ ہمیشہ جنت ہے، جنت میں رہیں گے، جسے عطا کرنا ہے آپ کے رب کا واجب وعدہ ہے. یہی وہی دن ہوگا جب اللہ انہیں اور ان کے معبودوں کو بھی بلائیں گا جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے رہے ہیں. ان سے کہیے پوچھیں گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے آپ کی ذات پاک ہے، ہم میں یہ قوت نہ تھی کہ ہم اس کے سوا کسی اپنا کار ساز بنائیں. البتہ آپ نے ان کو ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ نصیحت بھول گئے اور ہلاک ہونے والوں میں ہو گئے، ٹھیک ہے. اب بے شک جس نے بھی جو کسی اور کو پکارتے ہیں، فار ایگزامپل اگر ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں تو یہ جا رہے ہیں خبروں پر، کسی اور کو پوچھ رہے ہیں مزاروں پر، تو جو مزاروں میں ہے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے کہا تھا کہ میری خبر پر آنا ہے، مجھے سجدے کرنا ہے؟ ان سے پوچھا جائے گا. اب کچھ لوگ ویسے بھی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو بہت خوش ہوتے ہیں، اگر لوگ ان کے پاس میں جا رہے ہیں تو وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کچھ ویسے بھی ہے
جس کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کے خبروں کے ساتھ میں کیا ہوا، کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے کیا تعمیر کیا، انہیں علم نہیں ہے، لیکن ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ آپ ہی خوب، اللہ یہ خوب جاننے والا ہے کہ آپ نے انہیں اتنا زندگی میں اتنا مال دیا کہ وہ لوگ اتنا مال لینے کے بعد وہ لوگ کیا ہو گئے، وہ گمراہ ہو گئے، وہ نصیحت بھول گئے. تو اللہم اجرنی من النار، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بچائے جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں. بے شک ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے، وہی ہمارا معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی نے ہمیں زندہ کیا، وہی ہمیں مارے گا اور اسی کی طرف ہمارا پلٹنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اسی کی طرف ہمارا پلٹنا ہے. اللہ سے دعا ہے جو بھی قرآن ہم نے پڑھا سنا اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے اور ہم سے راضی ہو جائے، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. تو یہاں ہمارا خلاصہ مکمل ہوا. انشاءاللہ کل ہم سورۃ النور کو دیکھیں گے. ہاں سفورہ تلاوت کیجیے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ملک کی 21ویں آیت سے 25ویں آیت تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن هذا الذی يرزقكم ان امسک رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. صدق اللہ العظیم. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.